جانتے ہو مجھے اللہ پاک سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ پاک کو اپنا بنایا۔ اللہ پاک سے دوستی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں پہ آنکھیں نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم، نرم گرم سی مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار آتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں آتا۔ جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے۔ تم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر خود ہی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تو ہی میرا معبود ہے، میں اب ہمیشہ تیری عبادت کروں گا۔ یہ اقرار نامہ بھول گئے ہو کیا؟ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کس منہ سے اللہ پاک سے کہوں کہ وہ تمہیں نماز کی توفیق دے، جبکہ وہ تمہیں پہلے سے ہی توفیق دے چکا ہے۔ یعنی تم اذان سن سکتے ہو، تمہارے پاؤں سلامت ہیں، ہاتھ موجود ہیں، اللہ نے دیکھنے اور چلنے کی قوت بھی دی ہوئی ہے، جا کر وضو کر سکتے ہو، تو پھر اور کیا توفیق دے تمہیں۔ اب آسمان سے فرشتے تو آنے سے رہے جو تمہیں زبردستی اٹھا کر مسجد میں چھوڑنے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے، کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کر کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔